بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جہاں پر پاکستان میں سیاسی طور پر ایک ہلچل شروع ہو گئی ہے، سیاسی طور پر سیاسی میدان کے اندر ایک نئی پارٹی کو لانچ کر دیا گیا ہے۔ جہانگیر ترین کی جانب سے استحکام پاکستان کے نام سے ایک نئی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی IPP کے نام سے لانچ کیا گیا، اور اس کے بعد سیاسی میدان کے اندر اب پوری ہلچل مچ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پارٹی کے اندر نئے لوگ آ رہے ہیں، نئے لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے، اور وہ والے لوگ، یہ نئے سے مراد وہ والے لوگ ہیں جو پارٹی کے اندر نئے ہیں لیکن اصل میں ان لوگوں نے کسی نہ کسی پارٹی کے اندر وقت گزارا ہے، یا تو PTI کے اندر سے نکل کے آ رہے ہیں، آگے میں نون لیگ سے بھی آنے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی آنے ہیں، تو انہوں نے اچھا خاصا ڈینٹ ڈالنا ہے، لیکن ان کے اپنے مسائل بھی وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ملٹری سائیڈ ہے اس کے اندر بھی جو مذاکرات کے حوالے سے، ملکی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے ایک پورا محاذ کھول دیا گیا ہے اور اس کے اوپر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا کام ہے کہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، اور فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اندر پاکستان کے موجودہ حالات کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا جاتا ہے، معاملات کو دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے معاملات کو بہتر کرنا ہے، آگے لے کر جانا ہے، تاکہ ملک کو مسائل سے نکالا جائے۔ ملک کے اندر جو آج دیکھیں، جہانگیر ترین نے جب پریس کانفرنس کی تھی استحکام پاکستان کو لانچ کرتے وقت، تو جہانگیر ترین نے 4-5 چیزوں کے اوپر بات چیت کی۔ اس کے اندر اکانومی، اس کے اندر پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی، اس کے اندر امپورٹ ایکسپورٹ، اور پاکستان کا فارن پالیسی لیول کے اوپر جو معاملہ وہ بہتر کرنا۔ تو یہ اس میں کوئی نئی بات نہیں کی گئی، کوئی نئی ایسی بات نہیں جو کہ جہانگیر ترین نے آ کے کر دی ہو اور ایک دم راتوں رات جو ہے وہ پاکستان کے اندر خوشحالی آ گئی ہو، اور انہوں نے جیسے اقتدار کے اندر آنا ہے، پاور کے اندر آنا ہے، اور انہوں نے اس کے بعد ایسے چٹکی مارنی اور سارا کچھ ٹھیک ہو جانا ہے، یا ایسے ہی انہوں نے ایک بٹن دبانا ہے، سوئچ آن کرنا ہے، اور سوئچ آن ہوتے ہی پاکستان کے سارے مسائل ختم ہو جانے۔ یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس بات کو سمجھتی ہے، یہ ایک پروسیس کا نام ہے، یہ ایک پروسیس کا نام ہے، یہ ایک ایوولوشن کا نام ہے۔ ایوولوشن جو آہستہ آہستہ اس کی طرف انسان بڑھتا ہے، معاملات بہتر ہوتے ہیں، اور ملکوں کی تاریخ میں اسی طرح سے اچھے وقت برے وقت آتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اور اس کو حل کیا جاتا ہے، مسائل میں سے نکالا جاتا ہے ملک کو، اور مسائل آتے ہیں، مسائل کو بعد میں ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ اب پاکستان کے اندر جو کرائسس، جو مسائل، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا موڑ نہیں آیا۔ یہ پورا 90s کا جو دور ہے جس کے اندر پیپلز پارٹی، نون لیگ، شریف خاندان، زرداری خاندان آپس میں لڑتے رہے، لیکن کوئی نہ کوئی حل نکلتا رہا، کوئی نہ کوئی ایسا سلوشن نکلتا رہا تاکہ معاملات حل ہو جاتے تھے۔ لیکن آج جہاں پر پاکستان آ کے کھڑا ہو گیا، جہاں پر پاکستان کے اوپر ڈیفالٹ کا بالکل خطرہ موجود ہے، انٹرنیشنل ادارے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں، یہ 21ویں صدی اور اوپر سے جو 2023 چل رہا ہے اس کے اندر بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا کے اندر انفارمیشن پہنچتی ہے، جاتی ہے، اور مختلف حوالوں سے جاتی ہے۔ ہر چیز کے اوپر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اب آپ چیزوں کو مینج اس طرح سے کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے، آپ ان کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتے، اب چیزیں بہت زیادہ بدل گئی ہیں۔ اس وجہ سے وہ جو دور تھا اور آج جو دور ہے یہ مختلف ہے۔ تو آج جس دور کے اندر پاکستان کے جو مسائل ہیں آج کے کانٹیکسٹ میں، یہ پہلے کبھی اس طرح کے مسائل نہیں ہوئے۔ جہاں پر اتنی بڑی پارٹی ہے، ووٹ بینک ہے اس کا، آپ اس کو مائنس کرنے کے پیچھے تلے ہوئے ہیں، اس کے بعد نئی پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اس کے اندر لوگوں کو زبردستی ککڑیوں کی طرح ڈالا جا رہا ہے، جس طرح سے ککڑیاں ڈالی جاتی ہیں ڈبے کے اندر، اس طرح سے یہ پارٹی کے اندر شامل کروایا جا رہا ہے دھکے کے ساتھ کہ جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ بعد میں لڑائیاں بہت ساری سامنے آنی ہیں، یہ ابھی تو سب بڑے خوش ہیں، سب ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ جفیاں اور ہاتھ ملا رہے ہیں۔ یہ ابھی ہفتہ 10 دن گزرنے دیں، ہفتے 10 دن بعد جب سارے معاملات سامنے آنے، عہدے بانٹنے، پارٹی دیکھیں وہ جو پریس کانفرنس ہوئی، اس پریس کانفرنس کے اندر تو عہدے کا نام ہی نہیں، اعلان ہی نہیں کیا گیا، پارٹی کا بس اعلان کر کے چھوٹی سی کو 10-15 منٹ کی پریس کانفرنس کر کے کہانی ختم کر دی۔ ملکی مسائل کے اوپر کوئی ڈیٹیل سے بات نہیں ہوئی، معاملات کے اوپر ڈیٹیل سے بات نہیں ہوئی، فیوچر پلان کیا ہے، کرنا کیا ہے، وفاق کے اندر، پنجاب کے اندر، باقی صوبوں کے اندر کس طرح سے آپ نے لانچ کرنا ہے، کس طرح سے جانا ہے، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ ایسے نہیں راتوں رات آپ نے پارٹی لانچ کی اور ٹھک کر کے آپ اقتدار کے اندر آ گئے، یہ اس طرح سے نہیں ہونا۔ یہ سوئچ آن اور سوئچ آف کر کے آپ اس طرح سے چیزوں کو نہیں چلا سکتے۔ اب ملٹری سائیڈ کے اوپر بھی بڑے سخت قسم کے معاملات چل رہے ہیں، اور ان کی بہت سی چیزوں کے اوپر بڑی سخت قسم کی رائے پائی جاتی ہے کہ پاکستان آخرکار کہاں جا رہا ہے۔
پاکستان کو ہم نے روکنا ہے، پاکستان کو ہم نے ایک سٹیبل پوزیشن کے اوپر لانا ہے اور سٹیبلٹی لانی ہے پاکستان میں، جتنا جلدی ہو سکے پاکستان کے اندر سٹیبلٹی لا کے تو اس کو بہتر کرنا ہے، سٹیبلٹی لا کے تو پاکستان کے معاملات کو ہم نے آگے چلانا ہے، کیونکہ یہاں پر پاکستان بالکل جام ہو گیا ہے، اکانومی بالکل بیٹھ گئی ہے، ملک بالکل، اور یہ ملٹری سائڈ کے اوپر جس میں جو ٹاپ کی ملٹری کمانڈ ہے، تمام کور کمانڈرز، یہ فارمیشن کمانڈرز میٹنگ کے اندر تمام کی جو ملٹری کمانڈ ہے فوج کی، تمام کور کمانڈرز، تمام فارمیشن کمانڈرز اور بریگیڈیئر سے آرمی چیف کے لیول کے بہت ساری وہاں پر بہت بڑی ایک میٹنگ ہوئی جس کی فوٹیج بھی نکلی۔ کور کمانڈرز کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 25-30 لیفٹیننٹ جنرل لیول کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، 25-30 یہ کور کمانڈرز ہوتی ہے، لیکن یہ جو فارمیشن ہے آپ دیکھیں پورا ہال بھرا ہوا ہے، فوٹیج کے اندر آپ دیکھیں پورا ہال بھرا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بریگیڈیئر سے لے کے جو ٹاپ لیول آرمی چیف تک کا جو رینک ہے وہ سارے کے سارے وہاں پر موجود تھے، فرام آل پاکستان، پورے پاکستان سے، اور یہاں پر آ کے انہوں نے بات چیت کی ہے۔ کور کمانڈر کوئٹہ سے لے کے کراچی سے لے کے خیبر تک، پشاور تک، اور یہ سارے کے سارے کور کمانڈرز، فارمیشنز، تمام لوگ بیٹھے، اور یہ 3-4 جو اہم ترین چیزیں، اہم ترین مسائل ہیں اس کے اوپر راستہ کس طرح سے بنانا ہے، مذاکرات، ڈائلاگ، بات چیت، ٹیبل ٹاک، آخرکار اسی سے ہی آپ نے مسائل حل کرنے ہیں۔ یہ اس طرح سے معاملہ تو ہے نہیں کہ آپ نے کسی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کھولی ہوئی ہے یا محاذ کھولا ہوا ہے، یہ انٹرنل معاملہ ہے۔ جو انٹرنل معاملات ہیں وہ آخرکار بیٹھ کے ہی حل ہوتے ہیں، یہاں پر ایک دوسرے کے دشمن تو ہے کوئی نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ آپ نے کسی ملک کے ساتھ کوئی دشمنی کھولی ہوئی بیٹھ کے بات نہیں کی جا سکتی، ان کے ساتھ بھی آخرکار بیٹھ کے معاملات طے ہوتے ہیں۔ یہاں پر تو صرف سیاسی مخالفین ہیں، سیاسی مخالف ہیں، تو بیٹھے بات کریں، ملک کو نکالیں مسائل سے۔ اس طرح سے پارٹی لانچ کر کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ راتوں رات سوئچ آن کریں گے اور سارے مسئلے حل، ایک دم غائب، کہانی ختم، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لانگ ٹرم سوچنا ہے، پلاننگ کرنی ہے، اس طرح کی شرلیاں چھوڑ کے یہ پارٹیاں لانچ کر کے اور اس طرح سے کر کے آپ ملکی مسائل حل نہیں کر سکتے۔ وہ آئی ہے پارٹی، اور پارٹی نے آ کے اعلان کر دیا، کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ کوئی غریب آدمی کو مہنگائی کم ہو گئی ہے، کوئی غریب آدمی کی زندگی کا فرق پڑ گیا، کوئی اس کو خوشحالی آ گئی ہے، کوئی بے روزگاری ختم ہو گئی ہے، جو 10 لاکھ پاکستانی پچھلے 1 سال کے اندر گیا وہ واپس آ گیا، ایسا نہیں ہوا۔ یہ عمران خان نے جو باتیں کی ہوئی آج صحیح ثابت ہو رہی ہیں، صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ عمران خان نے کہا تھا اس کو پورا ٹائم دے دیتے تو اتنے آج مسائل نہ ہوتے، لیکن انہوں نے زبردستی اس کا پھٹا الٹا ہے، اس کا تختہ الٹا ہے، اور الٹا کے پاکستان کو الٹا بیڑا کر دیا، اور کسی کا تو کیا نہیں، پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا، عوام بیچاری مر گئی، عوام بیچاری پس گئی، جو آج مہنگائی کا عالم ہے۔ تو اس لیے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ، اور اسی کے اوپر ہی آخرکار اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے، اور اس کو حل کرنا ہے، اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ اگر یہ معاملات اسی طرح سے پھنسے رہیں گے، اڑے رہیں گے، تو پھر کسی جگہ بھی سٹیج پہ پاکستان کو نہیں پہنچایا جا سکتا، انفارچونیٹلی پھر یہاں سے نکلنا مشکل ہو جانا ہے۔